جملے کی اقسام. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے محاورہ اور کہاوت. اس کی بھی دو شکلیں ہیں امتحان میں آنے کی. آپ اسباق میں سے کچھ محاورے مطلب شروع کے اسباق کے 4-5 محاورے یا 4-5 اسباق میں سے جو بھی 10-12 محاورے ہوں اس کو آپ یاد کر لو. یاد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک بار پڑھ لو. اب اس کی دیکھیے دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو بہت آسان ہے اور دوسری شکل اس سے بھی آسان ہے. کیا آسان ہے؟ آپ کے سامنے 3 محاورے دیے رہیں گے. کتنے محاورے؟ 3 محاورے دیے رہیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ان محاوروں کا اپنے جملے میں کیا کیجئے؟ استعمال کیجئے. اب اگر اس کو آپ ایک بار سرسری طور پر دیکھے ہیں تو آپ کو محاوروں کو استعمال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ کو ایک سنٹینس لکھنا ہے. یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. اور پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ جو اس سے بھی آسان ہے, آپ کے سامنے سنٹینس لکھا رہے گا اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کے لیے کون سا محاورہ. بھائی اس نے بہت محنت کی اس لیے اسے کامیابی ملی. اب کامیابی ملنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہاتھ آنا. اس نے محنت کی اس لیے اسے کامیابی ہاتھ آئی. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جملہ لکھا رہے گا. میں 4-6 محاورے لکھ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کے اندر آتا ہے. جیسے مثال دیکھیے, یہاں پر لکھا ہے کہ کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنے قرض کا معاملہ ختم کر دیا. اب دیکھیے معاملہ ختم کرنا یہ کسی محاورے کا ترجمہ ہے. کسی محاورے کا ترجمہ ہے. جملہ آپ کے سامنے ایسا دیا رہے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے کون سا محاورہ استعمال کیا جائے گا. بامشکل اگر آپ 8 سے 10 محاورے اپنے درسی کتاب میں سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ بیڑا پار ہے ایک دم. اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ یاد کرنا ہے. جیسے ہم لوگ عربی زبان میں جب پڑھتے تو اس یاد کرتے تھے معاملہ ختم ہونا رفع دفع کرنا, معاملہ ختم ہونا رفع دفع کرنا, معاملہ ختم ہونا رفع دفع کرنا. ایسا نہیں ہے. اب تو آپ میچورڈ ہیں, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 8-10 محاورے اپنی کتاب میں سے دیکھ لو اور اس کا معنی کیا ہے. اگر آپ نے اس کے معنی کو سمجھ لیا تو ایسے اگر 10 محاورے اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو لکھنے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کسان نے مہاجن کو روپے دے کر معاملہ ختم کرنا. اب معاملہ ختم کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں محاورہ؟ رفع دفع کرنا. کیا آئے گا؟ رفع دفع کرنا. اب بنا کیا؟ کسان نے مہاجن کو روپے دے کر ہے نا اپنے قرض کا معاملہ رفع دفع کیا. سمجھ گئے نا آپ لوگ. ایسے ہی لکھا ہے کہ میلے میں گڈے گڑیا دیکھ کر منی انہیں لینے کے لیے ضد کرنے لگی. ضد کرنے لگی. اب ضد کرنا ایک مطلب یہ کسی محاورے کا کیا ہے یہ مطلب ہے. تو ضد کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ ضد کرنے کے لیے کون سا آپ استعمال کریں گے؟ ضد کرنا. سر کھانا. کیا کرنا؟ سر کھانا. یا ایسے بھی اور بہت سے استعمال ملیں گے آپ کو. اس کو آپ کو ایک بار دیکھنا پڑے گا کہ ضد کرنے کے لیے جو لوگ استعمال گھر سر پر اٹھانا. یہ بھی ہے گھر سر پر اٹھانا. گھر سر پر اٹھانا یعنی کیا مطلب؟ ضد کرنا. اور وہاں گھر سر پر اٹھانا اس کے معنی میں اور بھی ہے کہ شور اور ہنگامہ کرنا. شور اور ہنگامہ کرنا.
تو اس یہاں پر اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ضد کرنے لگنا، اب اس کے لیے کون سا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر دوسرے سبق کے اندر استعمال کیا گیا ہے کہ ٹس سے مس نہ کرنا۔ اب دیکھو وہاں پہ الٹا تھا اور یہاں اس کا کیا ہو گیا؟ الٹا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، ٹس سے مس نہ ہونا، یعنی کسی چیز پر اڑے رہنا، تو اس کو بولتے ہیں ٹس سے مس نہ ہونا۔ ایسے لکھا ہے ہوا سے باتیں کرنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اب یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ دو محاورے دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اب جیسے کہا جائے کہ امی کے لاکھ سمجھانے پر یا ابو کے لاکھ سمجھانے پر یا ٹیچر کے لاکھ سمجھانے پر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہوا سے باتیں کرنا، محمود ایک ایسا لڑکا ہے، کسی کا بھی نام ڈال سکتے ہیں، کہ وہ ہر کام میں یا ہر معاملات میں ناکام ہے لیکن باتیں وہ ہوا سے کرتا ہے۔ اس طریقے سے یا ہوا سے باتیں کرنا یہ ہمارے کامیابی کی مثال یا ہمارے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہوا میں باتیں کرنا یہ ہمارے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے محاوروں کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ محاورہ، اب اس کے لیے آپ کو میں ایک رائے دوں گا آپ کو، وہ رائے یہ ہے کہ آپ اپنے درسی کتاب میں سے، اپنے درسی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں ان درسی کتاب کے ہر اسباق میں، مطلب آپ شروع کے 4-5 لے لیجئے اسباق، ان اسباق میں نیچے جو محاورے دیے گئے ہیں وہ محاورے آپ کاپی کر لیجئے، اور اس محاورے کے الفاظ معنی بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ تو آپ جملہ تو مت بنائیے، اچھا جملہ بناتے وقت بہت زیادہ اس کو اپنے دماغ میں لانا بھی نہیں ہے، آپ معمولی جملہ کسی کا نام لے لیجئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ وہ جملہ فٹ کر دیجئے۔ تو اس طریقے سے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے لیے ایک ہوم ورک میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے درسی کتاب میں سے ہر سبق میں 4 یا 5 محاورے دیے گئے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے 4 5 یا 6 اسباق اگر ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو 20 محاورے دیے گئے ہیں۔ ان 20 محاوروں کو آپ اٹھتے بیٹھتے یا گھر میں لیٹنے کے وقت جب ہو تو آپ اس کو 20 محاورے کا ایک وہ بنا لیجئے، چارٹ بنا لیجئے، یا آپ کوئی ایک رف پیپر پہ وہ 15-20 محاورے لکھ لیجئے، اور اس محاورے کو آپ اٹھتے بیٹھتے یا سونے جا رہے ہیں تو سوتے وقت اس محاورے کو ایک بار دیکھ لیجئے، یا ایسے ہی جس دن ایگزام آ جائے اس ایگزام سے ایک دن پہلے یا ایگزام کی رات میں اس محاورے کو ایک بار اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ نمبر آپ کا کٹنے نہیں۔ بس سمجھیے نا محاورے کے بارے میں۔ اس کے بعد میں یہ لکھا ہے کہاوت۔ کہاوت کیا ہے؟ اس میں بہت آسان ہے۔ کہاوت کے اندر جو ہے وہ آپ کے درسی کتاب سے ہی لی گئی کتابیں ہیں، یہ کہاوت ہیں، اور یہ کہاوت نا محاورے سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے، اس کو ہم لوگ ضرب الامثال بھی بولتے ہیں۔ جیسے مثال، اب اس کی بھی 2 شکلیں آتی ہیں کہاوت کی، ایک تو کہاوت کی، اچھا یہ کہاوت اور محاورے اردو کی جان ہے۔ ایک اچھے اردو داں جو ہوتے ہیں، ایک اچھے مقرر جو ہوتے ہیں، وہ اپنے موضوع کے اندر جب محاورے اور کہاوت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس اردو کے اندر اس نے کیا کیا؟ معنویت پیدا کر دی۔ تو یہ کہاوت جو ہے آپ کے پوری جو اسباق ہیں، یہ جو سبق آپ درسی کتاب میں سے، اس میں بہت مشکل سے 6 سے 7 کہاوت میں دیکھا ہوں، ان 6-7 کہاوت کو بھی آپ اسی محاورے کے ساتھ جوڑ کر کے لکھ لیجئے، اور اس کی ایک لسٹ آپ تو ایک پیپر میں سب آ جائے گا۔ اور اس کہاوت کی بھی 2 شکلیں۔ کہاوت کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ کہاوت دی رہے گی اور اس کہاوت کے ساتھ آدھا ورڈ دیا رہے گا اور آدھا ورڈ کیا رہے گا؟ نہیں رہے گا، اور یہ رہے گا کہ آپ اس کہاوت کو مکمل کیجئے۔ جیسے لکھا رہے گا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کیا لکھا رہے گا؟ ناچ نہ جانے، اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ رہے گا، آپ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ایک تو آسان شکل یہ ہے، اور دوسرا یہ رہے گا کہ ایک جملے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن
टेढ़ा, इसका मतलब क्या है? मुहावरे बनाना है, ये कहावत है, बहाना बनाना। अब आपको इसको लिखना है कि जब कोई आदमी किसी काम से जी चुराता है, काम नहीं करना चाहता है, तो अपने ऊपर उस चीज़ को ना लेते हुए वो दूसरों पर क्या लगाता है? इल्ज़ाम लगा देता है, या दूसरों पर उसकी जिम्मेदारी को थोप देता है, या बहाना बना लेता है। ऐसे वक्त ये कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही एक आता है, न नौ मल तेल होगा न राधा नाचेगी। किताब में है, आपके दरसी किताब में। अब कभी ऐसा दे जाएगा न नौ मन तेल, उसके बाद डॉट डॉट डाल देते हैं, है ना। तो आपको ऐसे ही ये बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक जुमला लिखना पड़ेगा। इसके लिए दो ही शक्लें हैं, या तो मुहावरे आधा होंगे, सॉरी कहावत आधा होगा, आधे कहावत दिए जाएंगे और आपको आधे कहावत क्या करने पड़ेंगे? मुकम्मल करने पड़ेंगे। और कभी ऐसा होगा कि उस पूरे कहावत को लिख दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस कहावत का आप क्या मतलब समझते हैं। तो इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पर 2-3 कहावत जो है किताब में है। जैसे लिखो, यहाँ पे दिया है घर की मुर्गी, क्या लिखा है? घर की मुर्गी दाल बरा। अब देखो यहाँ पे इसकी 2 शक्लें हो गई। एक तो ऐसा है कि आपको लिख दिया गया घर की मुर्गी, इस वक्त हम ये पढ़ रहे हैं कहावत, घर की मुर्गी, उसके बाद डॉट डॉट। अब क्या लिखा जाएगा? घर की मुर्गी दाल बराबर। ये परफेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपने कुछ भी किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको सेम राइट, जैसे कहावत आपकी किताब में इस्तेमाल की गई है वैसे ही कहावत आपको लिखना है, घर की मुर्गी, है ना। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे एक और लिखा गया है, वो जो मैं बता दिया आपको, नाच ना जाने। अब आपको ये कंप्लीट करना है। ऐसे ही एक सवाल के अंदर आपके यहाँ आया है, जो इसके अंदर दिया गया है कि कहावत, यहाँ तो क्या लिखा है कि कहावत क्या क्या मैंने मुकम्मल कीजिए, और यहाँ लिख दिया मैंने कहावत का मफहूम लिखिए। अब यहाँ पर आपके सामने 2 कहावत है। एक कहावत ये दी गई है कि कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, और एक और बहुत मशहूर है नेकी कर दरिया में डाल। देखिए एकदम इजी है, बताया ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। आप ये लिखिए कहावत का मफहूम कंजूस मक्खी चूस। अब अगर आप इस पे चाहो तो आप 1 पेज लिखो, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको इतना लिखना है कि एक आदमी जब हद से ज़्यादा बखीली करता है और ज़रूरियात ज़िंदगी को उसके पास पैसे होते हुए भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, तो ऐसे मौके पर कहा जाता है कंजूस मक्खी चूस। ऐसे ही नेकी कर दरिया में डाल। एक आदमी ऐसा होता है जिसके साथ अगर नेकियां और एहसान की जाए तो नेकी और एहसान को क्या करता है? भुला देता है, और बल्कि मुझे उस नेकी के बदले उसका बुरा सज़ा या बुरी बातें या उसके साथ जो है मतलब बुरा व्यवहार या बुरा सलूक करता है। ऐसे मौके पर कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसे ही जुमले बना करके आप सेट कर लो और मुझे फिर एक बार दिखा दो कि ये सर ये मुहावरा है और इस तरीके से ये है और ये कहावत है। तो मुहावरे और कहावत ये कितने नंबर के लिए हैं? 4। 2 नंबर मुहावरा और 2 नंबर कहावत, और दोनों का सिस्टम बहुत आसान है। अब आसान इसलिए है कि आपको इसको एक मर्तबा सरसरी तौर पर, अगर एक मर्तबा भी आप पढ़ लिए तो आपके लिए ये चीज़ क्या है? बहुत आसान है। लेकिन अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक बार। और बताया मैंने आपको आसान है कि कोई भी कहावत या कोई भी मुहावरा किताब के बाहर का नहीं है, आपकी किताब में वो चीज़ क्या है? मौजूद है, और आप अपने किताब से ही उसको एक लिस्ट बना लीजिए और उस मुहावरे को देख लीजिए। 1 दिन का काम है, 1 दिन क्या 1 घंटे काम है। आप किताब पढ़िए, नीचे देख लीजिए कि कहाँ मुहावरे लिखा है, उस मुहावरे को लिखिए और उसके बाद उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जुमले की अक़साम और कहावत भी। अब ये देखिए यहाँ पर ये असनाफ़ सुखन की शनाख्त 2 नंबर का सवाल है।
یہ بہت آسان ہے، سب سے آسان ہے، اور آپ اس کو بغیر بتائے بھی کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اصناف سخن کی 2 قسمیں، ایک ادب کو چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ کسی بھی زبان میں، ایک حصہ نثر اور ایک حصہ نثر اور حصہ نثر۔ اب ہر ایک کی ایک قسم ہے۔ جیسے آپ نثر میں جائیں گے تو کہانی، قصہ، پھر یہ کیا بن گیا ڈرامہ، پھر کیا بن گیا تاریخ، پھر کیا بن گیا سوانح حیات، پھر کیا بن گیا سفر نامہ۔ ایسے بہت سی چیزیں آپ کتاب دیکھیں گے اردو کے تو ہر ایک میں لکھا ہے کہ کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی تاریخ ہے، کوئی سوانح حیات ہے، کوئی سفر نامہ ہے۔ جیسے آپ پہلا ہی سبق دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے سوانح حیات ہے، کس کے بارے میں سلمان فارسی کے بارے میں۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی، سمجھ گئے نا۔ اب دیکھیے حصے نظم میں مشہور حمد ہے، اس کے بعد کیا ہے نعت ہے، اس کے بعد کیا ہے غزل ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے مثنوی ہے، پھر کیا ہے مرثیہ ہے، پھر کیا ہے رباعی ہے، پھر کیا ہے نظم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس کے بعد میں قصیدہ ہے۔ ایک بار اس کو پڑھ لیں گے نا دماغ سے یا سن لیں گے تو اس کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک جملہ اس میں سے لکھ کے دیں گے، ایک جملہ اس میں سے لکھ کے دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اصناف سخن پہچانیے۔ جیسے لکھا جائے کہ پرانے زمانے کے لوگ آگ کے الاو کے پاس بیٹھتے تھے اور پریوں کی، طوطے اور مینے کے باتوں کو بیان کرتے تھے، تو اب اس کو کیا بولیں گے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، ایسے نبیوں کے واقعات کو بیان کرتے تھے قصہ۔ ایسے ہی کہانی ابتدائی شکل ہے، بالکل ابتدائی شکل، اور اس کہانی سے نکل کر کے جب دوسری چیز آئی تو قصہ بنا، اور یہ قصہ جب اور ایڈوانس ہوا تو کیا بن گیا داستان، اور یہی داستان جب اور ایڈوانس ہوا تو کیا بن گیا ناول، اور یہی ناول جب اور ایڈوانس ہوا تو کیا بن گیا افسانہ۔ پہلے لوگ سنتے تھے قصوں کو، پھر وہ قصہ ایک داستان کی شکل لے لیا۔ جیسے ہیر راجھا کا کہانی ہے تو پہلے وہ کہانی کی شکل میں ہوتی تھی، پھر وہ کہانی کس سے بن گیا قصہ۔ قصہ اور کہانی کے اندر یہی ہوتا ہے، یا داستان کے اندر، کہ اس کے اندر پلاٹ اور کردار نہیں ہوتا تھا، بس بیان کرتے تھے ایک راجا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، یہ تھا، یہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا کہانی۔ اب اسی کو پورے پلاٹ اور کردار کو بیان کر دیا گیا تو کیا بن گیا قصہ۔ اسی چیز کو اسٹیج پر لایا گیا تو کیا بن گیا ڈرامہ بن گیا۔ اسی چیز کو اگر کتابی شکل دے کر کے لوگ پڑھتے رہیں اور کئی کتابیں پڑھ ڈالیں تو وہ کیا بن گیا ناول بن گیا، اور اسی ناول کو اگر آپ بالکل چھوٹے میں لے آئیں تو وہ کیا بن گیا افسانہ۔ تو اس طریقے سے اگر انہی چیزوں میں کسی زندگی کو تو یہ سوانح حیات ہو گیا، اسی چیز کو اور آگے لے آئے تو کیا بن گیا یہ سفر نامہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پوری چیزیں ہوتی ہیں حصے نثر کے اندر، لیکن آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو انہی 2-1 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سوانح حیات ہے، سفر نامہ ہے، اور کہانی ہے، اور ڈرامہ، سمجھ میں نا۔ اور اس کے بعد میں یہ لکھا جائے گا کہ ایسے نظم جس نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اس کو کیا کہیں گے، تو اس کے سامنے آپ کیا لکھ دیں گے ہم، 1 نمبر مل گیا۔ ایسے ہی ایسے اشعار جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اس میں کیا ہے نعت۔ ایسے اشعار جس کے اندر ردیف اور قافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور ہر مصرع اپنے الگ الگ معنی رکھتا ہو، اور اس کے اندر جو ہے عورتوں سے گفتگو کی گئی ہو، یا کیا نام ہے ہجر و وصال کی باتیں کی گئی ہوں، اور ہر لفظ ہر مصرع اپنی الگ معنی رکھتا ہو تو اس کو کیا بولیں گے غزل۔ وہ اشعار جس کے اندر دیکھیں اب جو یہ قصہ ہے، کیا ہے یہ قصہ، اسی قصے کو اگر شعر میں ڈھال دیا جائے تو کیا بن جائے گا۔ بادشاہ کے جو واقعات تھے
बादशाहों के जो क्या थे वाक़यात थे, उनकी जो दास्तानें थीं, उनके ज़िंदगी के जो नादिर वाक़यात थे, उनको अगर शेर के अंदर बयान कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? मसनवी कहा जाएगा। अभी मैं आपको मिसाल बता देता हूँ। मरसिया किसे कहते हैं? किसी भी मरने वाले आदमी के जो है उसके याद में अगर कोई नज़म कही जाए तो उसको क्या कहते हैं? मरसिया। ऐसी नज़म जिसके अंदर 4 मिसरे हों तो उसको क्या कहेंगे आप? रुबाई। ऐसे अशार जो अपनी एक मुकम्मल मानवियत रखते हों और एक पैगाम दिया जाता है उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? नज़म। ऐसे चीज़ें, ऐसे अशार जिसके अंदर किसी बादशाह की तारीफ़ की जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कसीदा कहा जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से ये असनाफ़ सुखन की आपको शनाख्त करनी है। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि असनाफ़ सुखन दिया रहेगा, पूरा सेंटेंस दिया रहेगा और आपके सामने आपको ये बताना रहेगा कि ये कौन से असनाफ़ सुखन है। मिसाल के तौर पर आपको पहले पेपर में देख के बताता हूँ कि लिखा है इसके अंदर, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। आप यही जुमला उतार करके उसके सामने क्या लिख देंगे? एकदम आसान है। उसके बाद में लिखा रहे, अब देखिए यहाँ पे कह दिया, अगर नज़म रहेगा तो नज़म पूछा जाएगा और अगर नसर का रहेगा तो क्या पूछा जाएगा? नसर। तो अब आपको इसमें नहीं जाना है, इसी में से किसी चीज़ पर आपको ट्राई करना है। जैसे लिखा रहे कि नसरी अदब की वो सिन्फ जिसमें सफ़र के हालात को बयान किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? सफ़र। मतलब कितना इजी है। वजह ये है हमारे बच्चों के अंदर कि वो सवाल समझते नहीं है कि क्या मतलब इसका है, और जब सवाल वो समझ लेते हैं तो उस वक्त उनके पास से वो वक्त निकल जाता है, फिर वो बोलते हैं यार यही लिखना था, यह तो मुझे मालूम था। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सवाल नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद में दूसरे देखिए, हम सवाल पेपर नंबर 2 पे आते हैं। वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा गया है कि लिखा इसके अंदर कि वो नज़म जो किसी के इंतकाल पर कही जाए तो क्या कहा जाएगा? मरसिया। वो नज़म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्सियत या शय की तारीफ़ बयान की जाए क्या कहेंगे? मतलब देखिए, एक बार आपने पढ़ा समझ लिया, तो इस तरीके से अगर आपसे कुछ भी पूछ लें तो आपके लिए क्या है? ये बहुत ही इजी और बहुत आसान है। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है हिस्से नस्र के अंदर? वो नज़म जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए या किसी की बुराई की जाए। तो अब देखिए, ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था यहाँ पर, आप नहीं समझ पाए थे। कसीदा को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है मध्य और एक होता है हज। पढ़े होंगे आप लोग, अरबी वर्ड है ये। बादशाह की तारीफ की जाए तो वो क्या कहलाएगा? मध्य। और अगर बादशाह की जो शोरा होते थे वो जब उनको बादशाह नवाजता था तो वो घोड़े, महल, हाथी, तलवार, मैदान, खाने पीने, नहाने सब की तारीफ करते थे, तो उसको कहते हैं कसीदा दर मद। और अगर वो बादशाह उनको नहीं देता था तो वो उनकी बुराई बयान करते थे, उनको कहते हैं कसीदा दर मद और कसीदा। कसीदा दोनों है लेकिन एक मध्य में है और एक हज। लेकिन आपसे ये इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, ये कि मॉडल पेपर था उसमें आपसे यही पूछा जाएगा। गालिबन रुबाई पूछ लेंगे, गालिबन हमद या नात में से पूछ लेंगे, या मसनवी या मरसिया में से पूछ लेंगे, जो बिल्कुल आपके लिए क्या रहेगा? ऐसे अशार जिसकी वो लिखा रहेगा, ऐसे अशार जिसके अंदर 4 मिसरे हों उसी को रुबाई कहते हैं। अब उसके अंदर एक काफ़िया का मसला भी रहता है कि जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या हो? हम काफ़िया हो। हम काफ़िया का मतलब, जैसे किताब खोलिए, रुबाई देखिए, किताब खोल करके एकदम आखिर में, एकदम आखिर में हिस्से नज़म में आइए, ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं? रुबाई। कितने मिसरे हैं? 4। अब पहला मिसरा और दूसरा और चौथा वो क्या है? हम काफ़िया है। हम काफ़िया मतलब हम आवाज़, हम वज़न। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुके, झुके, रुके, इसको काफ़िया बोला जाएगा। ऐसे ही जाता है नहीं, जाता 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 है, तो इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है?
جاؤ 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 جاؤ. اب یہاں کیا لکھا ہے؟ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. تو پہلا دوسرا اور چوتھا کیا ہے؟ ہم قافیہ. لیکن اگر آپ نے ہی لکھ دیا کہ ایسے اشعار جس کے اندر 4 مصرے ہوں اس کو کیا بولا جائے گا؟ قافیہ، رباعی بولا جائے گا. اب اگر آپ اور اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو جس میں آپ لکھتے ہیں کہ بھائی پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع، وہ ایک مصرع ہے، 4 مصرے ہیں نا، تو اس میں سے 3 مصرے کیا ہوں؟ ہم قافیہ یا ہم وزن. تو ہو گیا یہ. اس کے بعد میں بات چل رہی ہے کس کی؟ اصناف سخن کی. اب یہاں پر لکھا ہے ہندی شاعری کی ایک معروف صنف جو گانے کے لیے ہوتی ہے. تو لوگ کیا گاتے ہیں؟ گیت. گانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ گیت. تو وہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ گیت. اس لیے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر جو نظم کا حصہ ہے اس کے اندر ایک نظم گیت ہے. وہ گیت ہندی میں ہے، اگرچہ اردو میں لکھی گئی ہے. اس کے اندر سیتا کے غائب ہونے اور رام نے ان کو کیسے حاصل کیا اور راون نے کیسے اس کو اپنے قبضے میں رکھا، تو اس کو بتایا گیا ہے کیا ہے؟ گیت. اور وہاں لکھا گیا ہے کہ ہندی شاعری. تو اب اس طریقے سے لکھا ہے کہ ہندی شاعری کی ایک معروف صنف جو گانے کے لیے ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے گیت بولتے ہیں. کیا لکھا جائے گا؟ گیت. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ وہ نظم جس میں کسی قصے، واقعے یا قصے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ مثنوی. ایک دم ایزی ہے. اس کے بعد میں ایک آخری جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیے اس کے اندر لکھا ہے، یہ ہو گیا. پھر دوبارہ اسی کچھ دے دیا جس کے اندر وہ نظم جس میں کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کی برائی بیان کی جائے. قصیدہ درحج. اگر آپ قصیدہ بھی لکھیں گے نا تو آپ کا جواب صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ قصیدہ درحج تو وہ اور بھی معنویت رکھتی ہے. وہ نظم جس کا ہر شعر مطلب کے لحاظ سے مکمل ہو اور ہر شعر کی مصرع ثانی میں قافیہ استعمال کیا گیا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غزل. کیونکہ غزل کی تعریف میں کیا بتایا تھا میں نے کہ غزل کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں، باقی دیکھیے حمد میں ہے نا، تو جتنے نظم رہیں گے اس کا سب کا معنی کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک. اس میں اللہ کی تعریف ہی بیان کی جائے گی. نعت میں جتنے بھی اشعار لکھے جائیں گے سب کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہوگی. مرثیہ میں جو بھی بیان کیا جائے گا یا مثنوی کے اندر جو بھی بیان کی جائے گی وہ ایک ہی ہوگا. چاہے وہ 100 اشعار لکھے گئے ہوں تو 100 اشعار کا مطلب ایک ہی شخص کی طرف جائے گا، 2 کی طرف نہیں جائے گا. لیکن غزل ہے، آپ جتنا مصرع غزل کا پڑھیں گے وہ ہر مصرے کا معنی کیا ہوگا؟ الگ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کبھی وہ محبوبہ کی تعریف کرے گا، کبھی محبوبہ کے وصال کی بات کرے گا، کبھی وہ خود اپنے اوپر رہے گا، کبھی محبوبہ کی محبت کو اللہ کی محبت سے جوڑ دے گا. مطلب اگر وہ غزل کے اندر 5 مصرے لکھتا ہے تو 5 کا مطلب کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. باقی جتنے اشعار لکھے جائیں گے، اب نظم کے اندر رباعی ہے لیکن آپ 4 شعر پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ایک ہی مطلب رہے گا، 2 مطلب نہیں رہے گا. اور غزل کے اندر ایک چیز اور آتی ہے کہ غزل کا جو پہلا مصرع جو ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں اور جو آخری مصرع ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقطع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مقطع. اور مقطع کے اندر شاعر اپنے تخلص کا کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. تخلص سمجھتے ہیں نا؟ شاعر کا جو نام ہوتا ہے جسے اسد اللہ خان غالب، تو غالب کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد یا علامہ اقبال، تو وہاں پر اگر وہ اقبال استعمال کریں تو وہاں پر کیا رہے گا؟ اس کو تخلص بولتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ غزل کے یہ امتحان میں بھی آتا ہے کہ غزل کا جو پہلا مصرع ہوگا اس کو کیا بولا جائے گا؟ مطلع بولا جائے گا. یہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایسا پیپر حل کریں گے اور غزل جب دیا رہے گا. کیا دیا رہے گا؟ غزل. پوری غزل لکھی جائے گی یہاں پر، اور غزل لکھنے کے بعد اس کے جو سرگرمی ہوگی، وہ ایکٹیویٹیز جو ہوگا اس کے اندر لکھا رہے گا کہ اس میں مطلع کون ہے اور مقطع کون ہے. تو مطلع کے سامنے پہلا شعر اور مقطع کے سامنے آخری شعر. قافیہ کیا ہوگا اور ردیف کیا ہوگا یہ بھی پوچھتے ہیں. تو جو
ایسے آپ نے کہا دیا ہے تو جو ہے استعمال کیا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ ردیف، مطلب پیچھے آنے والا. اور قافیہ کہتے ہیں ہم وزن. جیسے دیا، پھر کیا ہو گیا؟ گیا، اس کے بعد لیا، اور اس کے بعد دیا گیا لیا، اور کیا. تو اس طریقے سے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں گے تو دیا گیا لیا کیا، یہ کیا کہلائے گا؟ قافیہ کہلاتا ہے.